فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5 جس کو پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 32 پر آ گئے ہیں، اور اس نشست میں ہم ایک خطبہ 139 مکمل کر لیں گے۔ یہ ٹوٹل 3 یا 4 صفحات پر ہے، اور پھر اگلا خطبہ بھی شروع کر دیں گے۔ دیکھیں گے کہ اگر اس نشست میں 30 منٹس میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی نشست میں اگلے خطبے کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیج 431 سے۔ خطبہ 139 یہ شورا کے موقع پر دیا گیا تھا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جسے حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ ثانی کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 ارکان پر مشتمل مشاورتی کمیٹی کی تشکیل کے موقع پر بیان فرمایا۔ اس خطبے کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے طبری نے اس خطبے کو اپنی کتاب تاریخ طبری میں 23 ہجری جس سال کے خلیفہ ثانی قتل ہوئے اس کے حوادث کی شرح میں نقل کیا ہے، اور ابن ابی الحدید نے بھی کہا ہے کہ یہ اس خطبے کا ایک جز ہے جو امام علیہ السلام نے خلیفہ ثانی کی وفات کے بعد اہل شورا کے سامنے ارشاد فرمایا۔ کلمات قصار نمبر 22 لنا حقن میں بھی کچھ کلمات ہیں جو اس خطبے کے ایک حصے کو تشکیل دیتے ہیں۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313۔ اور اب خطبہ ایک نگاہ میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب خلیفہ ثانی کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے بعد کے خلیفہ کے تعین کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی، جن میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے فرد خلیفہ ثالث تھے۔ ان 6 افراد کا انتخاب طے شدہ اور مکمل طور پر سیاسی تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ان افراد کا ہدف مولا علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ رکھنا اور خلیفہ ثالث کو برسر اقتدار لانا تھا، اور وہ بھی گزشتہ خلیفہ کے منسوب کردہ کے عنوان سے نہیں بلکہ بزرگان اسلام کی مشاورتی کمیٹی کے برگزیدہ خلیفہ کے عنوان سے، کہ جس کی تفصیل تیسری جلد میں خطبہ شقشقیہ میں گزر گئی ہے۔ حوالہ ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو کہ اس مشاورتی کمیٹی کے پس پشت حوادث سے مکمل طور پر آگاہ تھے، اتمام حجت کی خاطر خطبہ پڑھا اور اس کمیٹی کو خبردار کیا، جس کا ایک مختصر سا حصہ مرحوم سید رضی نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آئیے یہ اس خطبہ 139 کو پڑھتے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہو رہا ہے لن یسرع احد، اور ختم ہے کہ لأہل الجہالۃ، اور ترجمہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پہلے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور صلہ رحمی اور جود و کرم کی جانب پیش قدمی نہیں کی، لہٰذا تم میرے قول کو سنو اور میری باتوں کو یاد رکھو۔ ممکن ہے کہ آج کے بعد تم دیکھ لوگے کہ خلافت کے لیے تلواریں سونت لی جائیں گی اور عہد و پیمان کو توڑ کر رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے
کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کے کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ پیش آنے والے حوادث سے باخبر کرنا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام اپنے چند فضائل کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، لیکن نہ خود ستائی اور تفاخر کے لیے بلکہ اس لیے کہ سامعین پر ان کی باتوں کا اثر ہو، اور ان کے بعد امام علیہ السلام ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ میری باتوں کو خوب اچھی طرح سنیں اور میری نصیحتوں کو قبول کریں کہ تمہاری بہتری اور سعادت اسی میں ہے۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام ان دردناک حوادث کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نصیحتیں قبول نہ کرنے کی صورت میں جو پیش آئیں گے۔ آئیے پہلے حصے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پہلے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ صلہ رحمی اور جود و کرم کی جانب پیش قدمی کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان 3 فضیلتوں میں امام علیہ السلام سب سے پہلے قبول اسلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یعنی کہ علی علیہ السلام وہ سب سے پہلا فرد تھا جو اسلام لے آیا تھا۔ طبعی بات ہے کہ ایسا فرد ہی سب سے دانا تر اور اسلام کا ہمدرد ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں صلہ رحمی میں بھی پیش تھا، کیونکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آغاز سے عمر کے اختتام تک ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور سخت ترین حوادث جیسے شب ہجرت، جنگ احد اور دوسرے مواقع پر خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی خاطر ڈھال بنا لیا تھا۔ میں علی علیہ السلام جود و احسان کرنے میں بھی پیش تھا، اور یہاں تک کہ خدا نے حالت رکوع میں انگوٹھی عطا کرنے، اپنی غذا مسکین، یتیم اور اسیر کو دینے، پوشیدہ اور آشکار طور پر درہم عطا کرنے، 1 درہم رات میں اور 1 درہم دن میں عطا کرنے کے موقع پر آیتیں نازل کیں۔ اچھا، یہاں پر حوالہ ہے کہ جو آیتیں تھیں انگوٹھی عطا کرنے والی جو تھی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آپ پڑھیے۔ اس کے بعد اپنی غذا مسکین اور یتیم اسیر کو دینے کی یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 پڑھیے۔ یہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ ہمیں اشارے دیے گئے ہیں حاشیے میں۔ اور اس کے بعد آخری ہے کہ جس میں کہ درہم رات میں اور 1 درہم دن میں عطا کرنے کے موقع پہ تھا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کا آپ جا کر اس کو پڑھ لیجئے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سبھی ان فضیلتوں کے معترف ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ایسا ہے تو تم میرے قول کو سنو اور میری باتوں کو یاد رکھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ خلیفہ ثالث نے کہ انتخاب میں جلد بازی نہ کرو، یہ ایک خطرناک کام ہے، اس کے نتائج برے ہوں گے اور یہ انتخاب مسلمانوں کو بھاری پڑ جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس انتخاب کے تاریک مستقبل کے بارے میں کہ ممکن ہے کہ آج کے بعد تم دیکھ لو گے کہ خلافت کے لیے تلواریں سونت لی جائیں گی اور عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کر کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہو جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی خلیفہ ثالث کے قتل، تلواروں کے نیامک سے باہر آنے اور طلحہ اور زبیر جیسے افراد کی جانب سے بیعت شکنی اور ان جیسے دوسرے حوادث کی جانب اشارہ ہے، یا ناقصین، قاسطین اور مارقین، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کی آگ بھڑکانے والوں کے فتنہ و فساد کی جانب اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان قیل و قال ہے۔ ہم آگے پیج 434 پر قیل و قال ہے، لیکن جن حالات میں یہ خطبہ پڑھا گیا ہے، خلیفہ ثالث کے انتخاب کے لیے مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کا موقع انہیں مد نظر رکھنے کے بعد پہلی والی تفسیر قوی معلوم ہوتی ہے، اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، خلیفہ ثالث کے برسر اقتدار آتے ہی بیت المال میں خرد برد اور بے جا تصرف کا آغاز ہو گیا۔ خلیفہ کے رشتہ دار اور ان کے قریبی ساتھی مملکت اسلامی کے اہم حساس منصبوں پر فائز ہوئے اور بیت المال پر ٹوٹ پڑے،
اور مسلمانوں کے بیت المال میں جس طرح چاہت تصرف کرنے لگے، اس چیز نے مسلمانوں کے غیظ و غضب کو مزید ہوا دی اور وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ طلحہ و زبیر جیسے افراد اس قیام میں پیش تھے اور کچھ دوسرے لوگ ان کے پیچھے ہو لیے، اور پھر وہ ہوا کہ جس کی توقع نہیں تھی، جبکہ اگر اس مشاورتی کمیٹی میں تعصب اور اقربا پروری کار فرما نہ ہوتی اور خلافت اس کے اہل کو سونپ دی جاتی تو نہ یہ حوادث رونما ہوتے اور نہ اس کے بعد کے افسوسناک واقعات، اس لیے کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین کے فتنوں کے تانے بانے خلیفہ ثالث کے زمانے کے حوادث سے جا ملتے ہیں۔ اور اب سامعین، اس خطبہ نمبر 139 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور اس میں ہیڈنگ ہے فساد کی اصل جڑ۔ لکھا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی پہلی جلد میں تیسرے خطبے یعنی خطبہ شقشقیہ کی شرح میں خلیفہ ثانی کی 6 افراد پر مشتمل تشکیل دی ہوئی مشاورتی کمیٹی کی داستان بیان کی ہے، جو کہ نئے خلیفہ کے طور پر خلیفہ ثالث کے انتخاب پر اختتام پذیر ہوئی، جو در حقیقت حضرت مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے خلاف ایک سازش تھی۔ اس سلسلے میں معتبر تاریخی اسناد سے استفادہ کرتے ہوئے چند اہم باتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں پر مزید کچھ بیان کیا جائے، اور یہ کہ اگر اس 6 رکنی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے منفی نتائج پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی زیادہ تر مشکلات نے یہیں سے سر اٹھایا۔ خلیفہ ثالث کی حکومت بنی امیہ اور بنی مروان کی اسلامی مملکت کے اہم اور حساس منصبوں اور بیت المال پر اجارہ داری، امیر شام کی حکومت اور جمل، صفین اور نہروان کی جنگیں، اور ان کے بعد یزید اور عبد الملک بن مروان جیسوں کی حکومت نے اسی نحس حادثے کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 435 پر۔ لکھا ہے خلاف معمول بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید رقم تراز ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مشاورتی کمیٹی جو اس دور میں وجود میں آئی تھی ہر فتنے کا سبب تھی، اور اسی طرح تا قیامت رونما ہونے والے تمام فتنوں کا بھی سبب یہی فتنہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 11۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ مشاورتی کمیٹی ہی تھی جو آخر کار اسلامی اقدار کے کمزور پڑ جانے اور بے وقت ہو جانے کا سبب بنی، اور جس نے اسلامی معاشرے میں جاہلیت کی اقدار اور مادی و دنیاوی معیار کو فروغ دیا۔ حق بات کہنے والوں کی زبانیں کاٹ دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ جیسی شخصیتوں کو جلا وطن کیا گیا، اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ نے اس کمیٹی کے نتائج پر اعتراض کیا تو غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے، اور کسی نے بھی ان کی باتوں کو درخور اعتنا نہ جانا۔ مقام مفاد پرست افراد غرور و نخوت کی سواری پر سوار ہو گئے اور پورے اسلامی معاشرے کو فسادات میں غرق کر دیا۔ حکومتی فساد اور ایمانی و اخلاقی فساد۔ اگر فرقہ وارانہ تعصب اس کمیٹی کے نتائج کے تجزیے اور تحلیل میں حائل نہ ہوتا تو سبھی جان لیتے کہ اس مشاورتی کمیٹی یعنی کہ 6 افراد کی جو شورا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنے نقصانات اٹھانا پڑے۔ تو یوں سامعین یہاں پر خطبہ 139 مکمل ہو گیا، اور اب ہم اسی نشست میں خطبہ 140 پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو صرف 12 منٹ ہوئے ہیں۔ آئیے اگلا خطبہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ خطبہ 140 ہے، پیج 437 پہ لکھا ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ کلام ہے جس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو غیبت سے منع فرمایا ہے۔ اس خطبے کی سند کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آمدی الف مدہ میم دال چھوٹیے نے کتاب غرر الحکم میں اس خطبے کے کچھ حصے نقل کیے ہیں جو کہ نہج البلاغہ میں نقل شدہ حصوں سے کافی مختلف ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ماخذ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314۔ بعض کتب میں یہ خطبہ مشہور خطبہ دیباج دالیے بے الف جیم کے حصے کے عنوان سے نقل ہوا ہے، اور حوالہ ہے کتاب تمام نہج البلاغہ۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی غیبت اور
عیب جوئی سے منع فرماتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف دلائل بیان فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ وہ لوگ جو گناہوں اور عیبوں سے پاک ہیں انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی سے دور رہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر عیب جوئی کرنے والے افراد ٹھیک طریقے سے اپنے گریبان میں جھانکیں تو جن عیوب کی بنا پر وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے ہیں انہی عیوب کو اپنی ذات میں بھی پائیں گے۔ ایسی حالت میں کس طرح دوسروں کو ان کے عیبوں کی وجہ سے ملامت کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود انہی عیبوں میں گرفتار ہیں۔ تیسری دلیل یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوا ہو اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی کرنے لگے جو کہ بجائے خود گناہ کبیرہ ہے۔ مزید برآں یہ کہ غیبت کرنے والے کو یا کیا معلوم کہ جس شخص کی وہ غیبت کر رہا ہے خداوند متعال نے اس کا گناہ تو بخش دیا ہو لیکن غیبت کرنے والے کے گناہ کو نہ بخشا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ امام علیہ السلام مختلف طریقوں سے غیبت کرنے والوں اور دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنے والوں کے لیے مزید اس گناہ کا مرتکب ہونے کی گنجائش ختم کرتے ہیں تاکہ اسلامی معاشرہ اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ اور اب آئیے ہم پیج 438 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس خطبے کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر وَإِنَّمَا يَنبَغِي سے سٹارٹ ہو کر ختم ہو رہی ہے اے بن ناسک اکبرو، اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں اور اس چیز کا شکر ہی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا، ان پر غالب اور دوسروں کے عیب اچھالنے سے مانے رہے، جائے کہ وہ عیب لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے اور اس کے عیب کو بیان کر کے تان و تشنی کرے، وہ آخر خدا کی اس پردہ پوشی کو کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے ایسے گناہوں پر کی ہے جو اس گناہ سے بھی جس کی وہ غیبت کر رہا تھا بڑے تھے، اور کیوں کر کسی ایسے گناہ کی بنا پر اس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی ویسے ہی گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے، اور اگر بینے ہی ویسا گناہ نہیں بھی کیا تو ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ جو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے۔ خدا کی قسم اگر اس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوا تھا تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 439 پیج پر شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ لکھا ہے اس بات کی پیش نظر کہ اجتماعی مشکلات اور مسائل میں سے ایک لوگوں کا دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بدگمانی اور نفاق کی روح پروان چڑھتی ہے اور اعتماد کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں اور باہمی تعاون اور اتحاد کی فضا قائم نہیں رہتی۔ اسلام نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور غیبت کو عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اس خطبے میں اس گناہ سے شدت کے ساتھ منع فرماتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف دلائل اور دلچسپ نکات بیان فرماتے ہیں۔ در حقیقت امام علیہ السلام لوگوں کو 5 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ گروہ کہ خدا کا لطف جن کے شامل حال ہے اور جو گناہوں سے آلودہ نہیں ہیں۔ اس گروہ کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں اور اس چیز کا شکر ہی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا ان پر غالب رہے اور دوسروں کے عیب اچھالنے سے مانے رہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا لطف ایسا انسان کے شامل حال ہو جائے اور وہ اسے گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے، اور اس سے بہتر شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس عظیم خدا داد نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی زبان کو دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی سے باز رکھے۔ اب لکھا ہے دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جن میں وہی عیوب پائے جاتے ہیں جس کی نسبت وہ دوسروں کی ملامت اور غیبت کرتے ہیں، یعنی کہ خود پرستی انہیں خود اپنے گریبان میں جھانکنے نہیں دیتی، لیکن یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس گروہ کے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں پیج 440 کہ وہ عیب
لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے اور اس کے عیب کو بیان کر کے طعن و تشنیع کرے، وہ آخر خدا کی اس پردہ پوشی کو کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے لیے ایسے گناہوں پر کی ہے، جو اس گناہ سے بھی جس کی وہ غیبت کر رہا تھا بڑے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام کا فرمان اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ مومن کے وجود کے اندر خدا کی صفات کا پرتو ہونا چاہیے۔ خدا ستار العیوب ہے تو وہ بھی دوسروں کے عیوب کو چھپائے رکھے اور ان کے معنوی اور اجتماعی سرمایہ کو جس پر ان کی عزت و آبرو کا دار و مدار ہے برباد نہ کرے۔ تیسرا گروہ اس گروہ کے افراد میں وہ ہے کہ جو خود کسی گناہ کے مرتکب ہیں اور دوسروں کو اسی گناہ کے مرتکب ہونے پر لعن و ملامت کرتے ہیں، جبکہ انسان طبعی طور پر اپنی ذات کی نسبت زیادہ مہربان ہوتا ہے، تو پھر کیسے اس مہربان اور حقیقت پسند انسان کو اپنی ذات کی اصلاح کرنے سے پہلے دوسروں کے عیبوں کی فکر رہتی ہے؟ کون سی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان خود تو آزاد و بے باک رہے، خود کو بدبختی کے گرداب میں پھنسا دے اور دوسروں کی ٹوہ لے، اور وہ بھی ان کی اصلاح کے قصد سے نہیں بلکہ فساد پھیلانے کی غرض سے؟ امام علیہ السلام اس قبیح عمل سے متعلق فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ کیوں کر کسی ایسے گناہ کی بنا پر دوسرے کی برائی کرتا ہے کہ جس گناہ کو وہ خود مرتکب ہو چکا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ چوتھا گروہ، اس گروہ کے افراد وہ ہیں کہ جو ان گناہوں میں کہ جن کے ارتکاب پر وہ دوسروں کی مذمت کیا کرتے ہیں گرفتار تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن دوسرے ایسے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں جو ان سے بڑے گناہ ہیں اور وہ اس بات سے غافل ہیں یا انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اس گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اگر بینے ہی ویسا گناہ نہیں بھی کیا تو ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ جو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ سو وہ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 441 پہ، لکھا ہے پانچواں گروہ ان افراد کا گروہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرح گناہان کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے جن کی وہ غیبت کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہوئے مگر ان گناہوں کو حقیر جان کر دوسروں کی غیبت کرنے کی جرت اور جسارت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگر اس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا مرتکب ہوا تھا تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس طرح امام علیہ السلام عیب جوئی اور غیبت کرنے والوں کے لیے تمام راہیں مسدود کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ کوئی موقع لگنے نہیں دیتے اور انہیں ان قبیح کاموں کے برے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ شیطانی وسوسے سے کوسوں دور ہو جائیں اور وہ انہیں ان کے برے کرتوت کو عمدہ کر کے نہ دکھا پائے۔ اب آ گیا ہے ہم پڑھنے کے لیے آ گیا ہے یہ دوسرا حصہ ہمارے سامنے اس خطبے کا، خطبہ 140 کا عربی کہاں سے کہا تھا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر، لکھا ہے یا عبداللہ لا تعجل اور ختم ہو رہا ہے بہی غیرہو۔ ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید وہ بخش دیا گیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کرنا، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہو اسے ان کے اظہار سے باز رہنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے، اور اس امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے مبتلا ہیں، کسی اور طرف اسے متوجہ نہ ہونے دے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب اس کی شرح و تفسیر ہیڈنگ ہے کہ عیب جوئی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پہلے حصے میں بیان شدہ اصول پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے تمام بندوں کو عیب جوئی اور عیب جوئی اور غیبت سے منع کرتے ہیں اور منطقی دلائل کے ذریعے اس بحث کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید وہ بخش دیا گیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے گناہ کے لیے بھی
اطمینان نہ کرنا شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ممکن ہے توبہ کر لینے یا معصومین علیہ السلام کی شفاعت یا کوئی نیک عمل بجا لانے کی بنا پر بخش دیا جائے، اور انسان کا اپنا گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ اس کے غرور و غفلت اور گناہ پر اصرار کی وجہ سے خدا کی بخشش اسے شامل نہ ہو۔ اس بنا پر یہ شخص دوسروں کو ان کے گناہوں پر ملامت کرنے یا ان کی عیب جوئی اور غیبت کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہو اسے ان کے اظہار سے باز رہنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان اس جانب اشارہ ہے کہ بے عیب صرف خدا کی ذات ہے اور تمام گناہوں سے پاک دامن فقط معصومین علیہ السلام کا ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے گناہی کا دعویٰ کرے۔ اس بنا پر عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو غیبت اور ملامت کے تیروں کا نشانہ بنائیں جبکہ خود ہم بہت سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ خطبے کے اختتام پر امام علیہ السلام اس کے پہلے حصے میں بیان کردہ مطلب کی جانب ایک نئے پیرائے میں اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ پیج 443 پہ ہم آگے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اس امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے مبتلا ہیں اسے کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اسے دوسروں کی عیب جوئی سے دور رکھے، انورٹڈ کاما اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ یہ فرمان اس جانب اشارہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص ہر عیب یا کسی مخصوص عیب سے پاک ہو تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر اسے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے اور پروردگار کے لطف کو اپنے شامل حال جانے۔ یقیناً یہ شکر گزاری اسے اپنے آپ میں اس حد تک مگن کر دے گی کہ اسے دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ عظیم آفاقی معلم غیبت اور عیب جوئی جیسی صفات رذیلہ کا قلقمہ کرنے کی خاطر مختلف عقلی دلائل کا سہارا لیتے ہیں جو حق کے متلاشی ہر انسان کو قانع کرنے والے ہیں اور موقع پرستوں کے لیے تمام راستے بند کر دیتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ جس کی ہیڈنگ ہے غیبت اور عیب جوئی انسانی معاشروں کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں۔ لکھا ہے غیبت یعنی دوسروں کے عیوب اور پوشیدہ گناہوں کو فاش کر دینا، جو کہ افسوسناک حد تک اکثر معاشروں میں معمول بن چکا ہے۔ اس کے نتائج اخلاقی اور اجتماعی اعتبار سے بہت منفی اور ضرر رساں ہیں، کیونکہ ایک معاشرے میں کسی فرد کا اصل سرمایہ اس کی عزت و آبرو ہے، اور غیبت فرد کی آبرو کو تار تار کر دیتی ہے اور معاشرے کے افراد کے درمیان بدگمانیوں کو جنم دیتی ہے، اور اعتماد جو کہ باہمی میل جول اور تعاون کی اصل بنیاد ہے اس کے ستونوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں غیبت کا شمار نہایت قبیح اور بہت بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اسے قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اہم اور نہایت حساس خطبے میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارے اموال اور تمہاری آبرو تمہارے لیے محترم ہیں، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ محترم ہیں۔ خداوند عالم نے تم پر غیبت یعنی دوسرے لوگوں کی آبرو ریزی کرنا اور اس کو اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح تم پر ایک دوسرے کے خون اور مال کو حرام قرار دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 162۔ غیبت کی قباحت کے سلسلے میں اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ جو ہم حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے غیبت کے گناہ سے توبہ کر لی ہو تو وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے غیبت سے تو توبہ نہیں کی اور اس پر مصر رہا تو وہ جہنم میں جانے والا پہلا شخص ہوگا۔ حوالہ ہے جامع سادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301 اور بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 257۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے
مسلمان بھائی کی غیبت اور پوشیدہ عیوب کو فاش کرنے کے سلسلے میں قدم اٹھائے، اس کا پہلا قدم جہنم میں پڑے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز حوالہ ہے یہاں پر جامع السادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303۔ پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ کوئی مجلس اور بیٹھک غیبت سے آباد نہیں ہوتی مگر یہ کہ دین کے لحاظ سے ویران ہوتی ہے، اور اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 259۔ پھر ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ اور جھنجھوڑنے والی احادیث موجود ہیں جن کا اس مختصر کتاب میں مکمل تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں کہ محترم قارئین، کتاب اخلاق اور قرآن جلد نمبر 3 غیبت کی بحث، کتاب جامع السادات جلد نمبر 2 اور کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث میں ساتھ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت ہر مسلمان پر حرام ہے اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک اور سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کی عزت و آبرو کو اتنا ہی محترم جانتا ہے جتنا اس کے خون کو محترم جانتا ہے۔ انسان کی آبرو اور خون اسلامی روایات میں ایک دوسرے کے ہم پہلو قرار دیے گئے ہیں۔ اس بنا پر وہ شخص جو ہر غیبت کے ذریعے کسی فرد کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اس کی معاشرتی شخصیت کا قتل کرتا ہے تو گویا اس نے اس فرد ہی کو قتل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں بارہا آیا ہے کہ غیبت کرنے والے شخص کو قیامت کے دن غیبت کرنے کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، چنانچہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے اٹھا لی جائیں گی اور غیبت سے متاثر فرد کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی، اور اگر غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں تو غیبت سے متاثر فرد کے نامہ اعمال میں سے اس کے گناہوں کو نکال کر غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، غیبت حقوق العباد کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح کسی انسان کا قتل یا اسے مجروح کرنا حقوق العباد کی سنگین خلاف ورزی میں سے ہے۔ اسی لیے اگر صاحبان ایمان روایات میں اس گناہ کے بیان کردہ بھیانک اثرات اور نتائج سے آگاہ ہو جائیں تو کم افراد ہی اس گناہ کے مرتکب ہونے کی جرت کریں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا جملوں میں منطقی دلائل کے ساتھ اس گناہ کے برے اثرات کو بیان فرمایا اور تمام لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ غیبت سے متعلق بحث، جیسا کہ علماء اخلاق نے لکھا ہے، بہت مفصل ہے۔ ہم اس مختصر کتاب میں چند نکات کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ سامعین، یہ ہے پیج 445۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ اس کے بعد ٹوٹل 3 صفحات رہ گئے ہیں اس خطبے کے، لیکن اس کو ہم اس وقت اگر پڑھیں گے تو پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، تو کیونکہ اب جو عنوان ہے وہ ہے چند نکات، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ آئیے اگلی نشست میں آ جائیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔